کہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے، بڑے شہر میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ قربانی لے یا نہ لے، اس کے ہمسائے کو پتہ نہیں ہوتا بھی اس بھائی کی قربانی ہے یا نہیں ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر آپ گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک زمیندار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، آپ ایک سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر آپ نے قربانی نہ لی تو آپ کے ارد گرد کے جو تقریباً 20-30 گھر ہوں گے، سب کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے قربانی نہیں لی۔ السلام علیکم، میں ہوں نثار احمد دول، آپ دیکھ رہے ہیں دول گوٹ فارم کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قربانی 2025 کا سیزن بکروں کے لحاظ سے کیسا رہے گا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ آلریڈی فارمنگ کر رہے ہیں یا آپ نئی فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ 1، 2، 4 یا 10 بکروں سے یہ 3-3.5 ماہ کا یہ جو سیزن ہے یہ لگانا چاہتے ہیں، آپ حق حلال کی روزی کمانا چاہتے ہیں، تو یہ جو سیزن ہے کس طرح کا رہے گا۔ سٹارٹ میں دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس دفعہ کا جو سیزن ہے، میری سمجھ کے مطابق، میرے اندازے کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق 2025 کی قربانی کا سیزن اس دفعہ فلاپ جائے گا۔ اس کی جو بنیادی ریزنز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور اگر آپ میں سے کوئی نیا بندہ اس کام میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ٹائملی اس کو اندازہ ہو جائے، وہ لاس کرنے سے بچ جائے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا دوستو، آج رمضان سے تقریباً 4 دن پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اگر کسی بندے نے یہ قربانی والا سیزن لگانا ہے تو اس کے لیے بالکل ضروری ہے کہ اس کی جو بائنگ ہے وہ آج 2، 4، 10 دن میں مکمل کر لے۔ اگر آج وہ کرتا ہے دوستو، مارکیٹ کا جو ریٹ چل رہا ہے نا، آپ میں سے اگر کوئی بندہ قربانی کا جانور بائی کرنے کے لیے مارکیٹ گیا ہے تو اس کو اندازہ بالکل ہوگا، اور اگر کوئی نہیں گیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مارکیٹ کی پوزیشن کیا ہے۔ دوستو جو 15 kg گوشت کا بکرا تھا آج سے مہینہ پہلے وہ مل رہا تھا 3000 روپے کا، آج اس کا جو کرنٹ ریٹ مارکیٹ میں منڈی میں چل رہا ہے وہ 4500 سے 5000 روپے پر پہنچ گیا ہے، مطلب کہ 20,000 روپیہ بکرا مہنگا ہو گیا۔ اور جو 20 kg والے بکرا تھا وہ تقریباً 40,000 سے اٹھ کے 60 سے 65,000 روپے تک چلا گیا۔ یہاں مجھے نا ایک بزرگوں کی مثال یاد آتی ہے۔ بزرگ کہتے تھے کہ جانور منافع لے کے آتا ہے بائنگ میں ہی، جب آپ جانور کی خریداری کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جانور آپ کو منافع دے گا یا نہیں دے گا۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں بھی جانور پچھلے کلے تو ہی منافع لے کے آتا ہے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ کو گوشت کے حساب سے آج خریداری میں آپ کو جانور پڑ رہا ہے دوستو 3000 سے 3500 روپے کلو کے حساب سے، یہاں کو منافع کی سمجھ مجھے تو نہیں آتی، مگر پھر بھی ایک شرط بچتی ہے کہ آپ کو اس میں کوئی منافع کے چانس وہ یہ ہے کہ قربانی پر بھی آپ کا جو جانور ہے وہ تقریباً گوشت 3000 سے 3500 روپے پر kg کے حساب سے آپ کا جانور سیل ہو جائے۔ اس دفعہ دوستو مجھے 3000 سے 3500 روپے پر kg قربانی پر جانور سیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ دوستو کیا ہے؟ میرے اندازے کے مطابق اور میری کیلکولیشن کے مطابق پاکستان میں جو بکرے کی بائنگ ہوتی ہے نا، بکرے کا جو بائر ہوتا ہے، بکرے کا جو خریدار ہوتا ہے قربانی پر، وہ سب سے زیادہ دوستو سفید پوش طبقہ کسان ہوتا ہے، یا وہ لوگ، وہ کاروباری حضرات جو کسان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ابھی دوستو جو 2025 کی ہماری گندم آ رہی ہے، جو حشر کسان کے ساتھ پچھلے سال ہوا ہے خاص کر گندم میں، اگر اس دفعہ بھی وہی ہوتا ہے، اور مجھے وہی ہوتا ہوا نظر بالکل آ رہا ہے، کسان کی گندم کسی نے نہیں لینی، یہ اونے پونے میں اوپن مارکیٹ میں بتا رہے ہیں اس طرح اس دفعہ سیل ہوگی۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی صرف کسان ہی خریدار تو نہیں ہوتا۔ دوستو میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے، بڑے شہر میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ قربانی لے یا نہ لے، اس کے ہمسائے کو پتہ نہیں ہوتا بھی اس بھائی کی قربانی ہے یا نہیں ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر آپ گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک زمیندار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، آپ ایک سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر آپ نے قربانی نہ لی تو آپ کے ارد گرد کے جو تقریباً 20-30 گھر ہوں گے، سب کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے قربانی نہیں لی۔
دوستوں جو عام سفید پوش طبقہ ہے نا، اس کو جو اللہ رسول کا حکم ہے نا بے قربانی دینی ہے، اس کی فکر تو ہوتی ہے، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ اس کو فکر ہوتی ہے اگر میں نے قربانی کا جانور نہ لیا تو میرے بچوں کو لوگ کیا کہیں گے، میرے متعلق لوگ کیا کہیں گے، بھائی یہ اتنا بھوکا ہو گیا، بھائی اس سے قربانی کا 20-30 ہزار روپے کا جانور نہیں خریدا جا رہا۔ دوستوں جو سفید پوش طبقہ ہے نا، وہ اس وقت تک اپنی سفید پوشی قائم رکھ سکتا ہے جب اس میں کچھ نہ کچھ ساتھ موجود ہو، اور اگر یہ جو آنے والی گندم ہے اس کا حشر پچھلے والی گندم جیسا ہوا تو میرا خیال ہے یہ جو سفید پوش طبقہ کسان ہے، اس کا جو تھوڑا بہتا ساتھ اس میں ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوستو اگر کسان اور کسان سے جو ریلیٹڈ کاروباری خطرات ہیں وہ جانوروں کی خریداری کے لیے تیار نہ ہوئے، مطلب کہ ان کے اندر اتنی سخت نہ ہوئی کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکیں، اگر وہ بڑی قربانی میں حصہ ڈالنے کی طرف چلے جاتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں، بھائی اس دفعہ قربانی کرتے ہی نہیں ہیں، تو یہ جو آپ کا سیزن ہے یہ بالکل فلاپ ہو جائے گا۔ میں نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ میرا دوستو اندازہ ہے، اگر اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ قربانی کا سیزن اچھا لگ جائے گا، ممکن ہے اس بھائی کی بات سچی ہو جائے تو وہ لازمی یہ کام کرے، مگر مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہم 3500 روپے پر کے جی جانور خرید رہے ہیں، اگر ہمیں جانور یہ 2000 روپے پر کے جی سیل کرنا پڑا تو میرے خیال میں کوئی منافع کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔